دیکھنے کے قابل ہوتا ہے، زیادہ اس وقت بچے سے محبت اور ہوتی ہے. پھر بیٹا بھی اکلوتا ہو تو اور ہی محبت زیادہ ہوتی ہے. تو اللہ پاک کہتے ہیں فلما بلغ معه السعي، امتحان یہ آ گیا کہ اللہ نے خواب میں دکھایا، حکم دے دیا نبی کو کہ آپ اپنے اس بیٹے کو ذبح کر دیں میرے نام پر. نبی کی خواب جو ہوتی ہے وہ وہی ہوتی ہے، یعنی اللہ کا حکم ہوتا ہے. ہماری آپ کی خوابیں اس طرح نہیں ہیں کہ ہمیں کوئی اس طرح کی خواب آئے کہ آپ کے بیٹے کو ذبح کریں تو ہمیں بھی خواب آ گئی ہے. نہیں، اگر ہم اس طرح کریں گے تو گناہگار ہوں گے. کسی نیک بندے کے خواب بھی ایسی جو شریعت کے خلاف ہو، نبی سے ہٹ کر، تو وہ اس پر عمل کرنا جائز نہیں ہوتا. لیکن نبی کی جو خواب ہوتی ہے وہ غلط ہوتی نہیں. اللہ کی طرف سے اس کو حکم ہوتا ہے خواب کے ذریعے، یہ اللہ کا طریقہ کار ہے. فرشتہ بھیج کر خبر دے دے، وہی لے کر آئے، یا اللہ خواب کے ذریعے آپ کو حکم کر دے نبی کو، یا اسی طریقے سے اللہ یہ حکم کر دے بذریعہ الہام نبی کے دل پر ایک بات کو ڈال دے. یہ نبی کے ساتھ ہوتا ہے اور نبی کو اس پر عمل کرنا ضروری ہو جاتا ہے. تو اللہ نے خواب میں دکھایا اور وہ حکم خداوندی تھا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دو. قرآن نے اس کو آگے ذکر کر دیا ہے کہ دیکھیں اللہ نے فرمایا یہ جو تھا نا، یہ ان ھذا لہو البلاء المبین. بلا کا معنی یہاں پر یہ ہے امتحان، آزمائش تھی آپ کے لیے بہت بڑی، بالکل کھلی. ظاہر ہے آپ کا اکلوتا بیٹا ہو اور اس کو ذبح کر دو جی اللہ کے نام پر. تو اللہ دنیا کو بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو جو میرے ہوتے ہیں نا وہ میرے حکم کے آگے حجت بازی نہیں کرتے. آیا نا جی بیٹے کو بھی ذبح کرنا، یہ کیسے؟ جیسے آج کل قربانی کا مسئلہ آگے آ رہا ہے نا، اگلے دن آ رہے ہیں. اللہ رب العزت ہم سب کو جو استطاعت نصیب فرمائی ہے اس حکم کو پورا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. پوری دنیا میں جہاں مسلمان ہیں وہ اسی سنت کو زندہ کر رہے ہیں. نبی علیہ السلام کے ارشاد کے مطابق یہ قربانی والا عمل جو ہے یہ سنت و ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے. تو ان کو اللہ نے بیٹے کے ذبح کا حکم دیا تھا. امت مسلمہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانور کے ذبح کا حکم دیا ہے. اس جانور کے لیے کچھ شرائط لگا دی ہیں عمر کے لحاظ سے کہ وہ عمر اس کی اتنی ہو، دودہ ہو، اور اسی طریقے سے اس کے اندر کوئی ایسا عیب نہ ہو جو اس کی قیمت میں کمی لانے والا عیب ہے. کان کٹا ہوا ہے، لنگڑا ہے، زیادہ مریض بیمار ہے، کمزور ہو چکا ہے، بہت زیادہ بوڑھا ہو چکا ہے. تو یہ شرائط جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچا دی ہے کہ ابراہیم کو اس کا حکم تھا، اس نے وہ پورا کیا. اللہ نے اپنی کتاب میں، آخری کتاب میں اس کی تعریف فرمائی ہے. امت مسلمہ تم نے بھی اس عمل کو پورا کرنا ہے. تو اس عمل کو پورا کرنے کی غرض قرآن نے خود بیان کر دی. لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. فرمایا اللہ نے ہر ایک کے لیے قربانی رکھی ہے، لیکن کیوں رکھی ہے کہ جو میں نے ان کو رزق دیا ہے جانوروں کی شکل میں، ان جانوروں پر نام لیں تو صرف کس کی ذات کا؟ اللہ کی ذات. لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. اب اللہ نے جانور دیا ہے، عطا اس کی ہے، پھر اسی کے نام پر اللہ چاہتے ہیں کہ یہ قربان بھی ہونا چاہیے، اسی کا نام اس پر لینا چاہیے. اسی طرح کوئی جانور بھی یا کوئی اور چیز بھی جو اللہ ہی کی عطا دی ہوئی ہے، کائنات میں کوئی ایسی چیز ہے جو ہم کو اللہ نے نہ دی ہو، کسی اور نے دی ہو؟ تو اللہ نے کیا چیز دی ہے؟ غلہ ہے، جانور ہیں، چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں، ان کو بنانے والی ذات تو اللہ رب العزت کی ذات ہے.
تو اس کا حکم یہ ہے کہ ان کو پھر ذبح کرتے ہو یا یہ دیتے ہو، یعنی منت مانگتے ہو، قربانی کرتے ہو، صدقہ کرتے ہو، تو کس کو راضی کرنے کے لیے، کس کے نام پر ہونا چاہیے؟ صرف اللہ کی ذات کے لیے ہونا چاہیے۔ تو قربانی کا فلسفہ بھی یہی ہے، اس لیے ساتھ کہہ دیا کہ الہکم الہ واحد، اس لیے اس اللہ کے نام پر اس کو ذبح کرنا ہے، کیونکہ وہ الہ معبود اس قابل ایک ہی تو ذات ہے کہ جس کے نام پر جانور کو ذبح کیا جائے، وہ الہ واحد ہے، لا الہ الا اللہ، وہ ایک ہی اللہ کی ذات ہے۔ تو یہ قربانی کا عمل جو کہ آگے آ رہا ہے، تو ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم ہوا تھا، انہوں نے اس حکم کو پورا کیا۔ اب بیٹے سے یہ مشورہ کرتے ہیں کہ تو بتا، مجھے تو اللہ کا حکم خواب کے ذریعے آ گیا ہے کہ میں تمہیں ذبح کروں۔ اب بیٹا دیکھیں ابھی وہ بالغ نہیں تھا، اس قابل قرآن نے بیان کیا کہ بلغ معہ السعی، ساتھ چلنے دوڑنے کے قابل ہو گیا تھا، اتنی عمر کا۔ علماء نے لکھا ہے کہ 12-13 سال کی عمر تھی۔ اب اس بیٹے کو اللہ کا نبی کہتا ہے کہ مجھے رب کا حکم ہے کہ میں تجھے ذبح کروں۔ اب دیکھیں ماحول کا کتنا اثر ہوتا ہے، چونکہ اس نے بھی آندہ چل کر نبوت پانی تھی، اللہ کی طرف سے نبی بنانا تھا اس کو بھی۔ تو یہ میں نے اور آپ نے کئی دفعہ مولانا سے سنا ہوگا، اور مسئلہ بھی یہی ہے کہ نبی نبوت کے ملنے سے پہلے بھی گناہوں سے معصوم ہوتا ہے، نبوت کے ملنے سے پہلے بھی وہ گناہوں سے معصوم، مانا کیا ہے؟ اس سے کوئی گناہ نہیں سرزد ہونے دیتا، اللہ کی طرف سے وہ پابند ہوتا ہے، گناہ اللہ اس سے سرزد ہونے ہی نہیں دیتا۔ یہ ایک نبی کی شان ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عظمت عطا کی ہوتی ہے۔ تو اس پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب یہ بات کہی گئی کہ میں تو آپ کو ذبح کرنے کا مجھے حکم ہے، تو اسماعیل علیہ السلام کا جملہ اللہ نے اپنی کتاب مقدس میں قیامت تک آنے والوں کے لیے سنا دیا کہ دیکھیں اگر اولاد ہے لیکن دل کے اندر اللہ کی عظمت موجود ہے، بچہ ہے، وہ عظمت کیسے آئی؟ گھر کا ماحول جو تھا وہ اچھا تھا، زبان ابراہیم سے اگر بات سنی ہے تو اللہ کی ذات کی عظمت کی سنی ہے، تو ظاہر ہے کہ پھر کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ انکار کرے؟ تو فوراً اس نے کہہ دیا کہ ابا جان افعل ما تؤمر، آپ کو جو حکم ہے نا وہ آپ پورا کریں، جہاں تک میرا تعلق ہے کہ میں ذبح ہوں گا تو ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اللہ نے چاہا تو ضرور میں انشاءاللہ صبر کروں گا۔ یہ جذبہ ہے۔ اب قرآن کہتا ہے کہ فلما اسلم وتلہ للجبین، وہ ذبح ہونے کے لیے لیٹ گئے، یہ ذبح کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اب چھری لے کر اللہ کا نبی ابراہیم ذبح کرتا ہے۔ اب ذرا اس نقشے کو اپنے ذہن میں بٹھائیں جو قرآن بیان کر رہا ہے کہ باپ ہے بیٹے کے گردن پر چھری چلا رہا ہے، کیوں؟ حکم کس کا ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ ظاہر ہے کہ چھری تیز بھی تو گئی ہوگی، قربانی کے لیے مسئلہ یہی نا کہ جانور کو بھی ذبح کرنے کے لیے چھری کیا ہونی چاہیے؟ تیز، تاکہ جانور کو چھری اگر تیز نہیں ہوگی، کھٹی ہوگی تو ظاہر ہے کہ جانور کو تکلیف زیادہ ہوگی۔ جناب نبی علیہ السلام نے خود فرمایا ہے کہ بھائی چھری تیز ہونی چاہیے، اور جتنا ہو سکے جانور کو تاکہ تکلیف نہ ہو کہ یہ اللہ کے نام پر قربان ہو رہا ہے، اس کو اس انداز سے ذبح کر دو۔ اب ذبح کرنے کا حکم ہے اللہ کا، یہ کر دیتے ہیں لوگ جو ہیں بعض یہ ویلفیئر اور یہ چیزیں جو لوگوں کے ذہنوں پر سوار ہیں نا، وہ کہتے ہیں جی کیا ضرورت ہے جی قربانی کریں گے تو کیا ہوگا، گوشت کھا لیا جائے گا، اتنے جانور ہیں ذبح ہو جائیں گے، یہی اگر فقیروں کو یہی اگر راستے بنا دیے جائے، فلاں کر دیا جائے۔ یہ شریعت کے مطابق قانون خداوندی کے مقابلے میں سوچ ہے، اور کوئی سوچ بھی جو اللہ رب العزت کے حکم کے خلاف آ جائے، جو نبیوں کے حکم کے خلاف آ جائے، وہ سوچ نہیں ہوتی، وہ الٹ ہوتا ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ ایسی سوچ رکھنے والے کو کوئی کہے کہ یہ بڑے سمجھدار ہیں، یہ کیسے سمجھدار ہیں؟
جس رب نے پیدا کیا ہے، جس نے ذہانت دی ہے، جس نے آنکھیں دی ہیں، جس نے دل دیا ہے، جس نے یہ جسم سارا عطا کیا ہے، اس کے حکم کے خلاف اگر کوئی سوچ ہے تو وہ کیسے ٹھیک ہو سکتی ہے؟ تو اس